ہاں جی، اب آپ نے پڑھنا ہے جاپان کے مشہور صنعتی علاقے کون کون سے ہیں۔ تو جاپان میں اس کا سب سے بڑا صنعتی مرکز جو ہے وہ بحیرہ ان لینڈ کے ساحل سے لے کے ٹوکیو تک مشرقی ساحلی علاقہ سب سے بڑا صنعتی علاقہ ہے۔ ناگاساکی سے ٹوکیو تک تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے میں یہاں پہ بہت سے صنعتی شہر ہیں، جس میں 4 صنعتی علاقے خاص طور پر نمایاں ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں پہلے نمبر پہ ہے شمالی کیوشو، دوسرے نمبر پہ ہے اوساکا، کوبے اور کیوٹو، تیسرے پہ ہے ناگویا، چوتھے پہ ٹوکیو، یوکوہاما۔ سب سے پہلے ہے شمالی کیوشو۔ یہ لوہے اور فولاد کی صنعت کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ یہاں پہ سیمنٹ بنانے کی صنعت اور شیشہ سازی کی صنعت اور دوسری کیمیاوی صنعتوں نے بھی بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ علاقہ، یہ والا علاقہ، یہ والی پٹی، یہ ٹوکیو تک کا، یہ دیکھیں یہ ٹوکیو ہے، یہ کوبے کیوٹو کا علاقہ، اوساکا ناگویا کا علاقہ، ٹوکیو اور یوکوہاما کا علاقہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے آپ کا شمالی کیوشو کا علاقہ۔ دوسرے نمبر پہ کون سا ہے؟ یہ ہے آپ کا، دیکھیں، شمالی کیوشو کا علاقہ، اور سیکنڈ نمبر پہ ہے آپ کا اوساکا، کوبے اور یہ کیوٹو کا علاقہ۔ یہ جاپان کا سب سے بڑا صنعتی مرکز ہے، یہ والا تینوں، اوساکا، کوبے اور کیوٹو کا علاقہ۔ یہاں پہ فولادی مصنوعات، جہاز سازی اور بھاری صنعتیں نہ صرف اوساکا میں بلکہ کوبے میں بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور ان دونوں کو ملا کر، یعنی کس کو، اوساکا اور کوبے، یہ دیکھیں کوبے اور اوساکا کو ملا کر ہانشین کا نام دیا گیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہے آپ کا، یہ دیکھیں ناگویا کا صنعتی علاقہ۔ یہ اوساکا کا، جیسا اوساکا کے حالات ہیں ویسے ہی یہاں پہ ہیں۔ یہ بھی خلیج کے سرے پہ ہے، اوساکا بھی دیکھیں یہ اس خلیج کے سرے پر واقع ہے۔ مصنوعات بھی دونوں کی ایک جیسی ہی ہیں۔ یہاں پر کپڑے کی صنعت، آٹو موبائل اور صنعتی مشینری کی صنعتیں قائم کی گئی ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پہ ہے آپ کا کیوٹو کا علاقہ، ٹوکیو کا، چوتھے نمبر پہ ہے ٹوکیو کا صنعتی علاقہ، یہ والا۔ اس صنعتی علاقے میں، یہ دیکھیں یہ ٹوکیو کا علاقہ، اس صنعتی علاقے میں مختلف قسم کی مصنوعات تیار ہوتی ہیں اور ہلکی صنعتوں کی طرف رجحان زیادہ ہے۔ اس کی مشہور صنعتیں ریشمی سوت، ریشمی کپڑا، مشینری اور بجلی کا سامان ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کیمرہ سازی وغیرہ اور مناظری آلات بنائے بھی جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم یہاں کی تجارت دیکھیں تو جاپان کی معیشت اور خوشحالی کا دار و مدار بیرونی تجارت پر ہے۔ جنگ کے بعد اس کا انحصار اور بھی بیرونی تجارت پر ہو گیا، کیونکہ ملک کی اتنی بڑی آبادی کو خوراک، رہائش اور کام مہیا کرنے کے لیے وہاں کی خام اشیاء سے تیار شدہ مصنوعات کو دوسرے ممالک بھیجنا ہوتا ہے، اور وہاں سے خوراک اور بہت سی خام اشیاء درآمد کرنی پڑتی ہیں۔ جاپان کی اگر ہم بڑی بڑی درآمدات دیکھیں تو اس میں خام اشیاء، ایندھن اور کھانے پینے کا سامان ہے، اور تمام قسم کے خام تیل، خام کپاس، ربڑ، 90% سے زیادہ خام لوہا، چینی کے لیے یہ دوسرے ملکوں کا محتاج ہے۔ درآمدات کی اس کی تجارت زیادہ تر جنوب مشرقی ایشیائی ممالک، چین، USA، مغربی یورپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور برآمدات کی تجارت میں زیادہ تر جنوب مشرقی ایشیائی ممالک، ریاستہائے متحدہ امریکہ، چین اور جاپان اور مغربی یورپ کے ممالک، یعنی دیکھیں آپ یہ وہی علاقے ہیں جن کو یہ برآمد کرتا ہے، انہی سے یہ مختلف اشیاء اپنے ملک میں درآمد بھی کرتا ہے۔ چلیں اب آپ کا یہ چیپٹر بھی ختم ہو گیا، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، ایک ایک لفظ یاد کریں۔ بیٹا اب آپ لوگ آج کل فارغ ہیں، اس لیے اگر آپ چاہیں تو آپ یہ اس بک میں کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو سمجھانی پڑے، یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فیکٹس ہیں، کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، جو نقشہ رکھ کے آپ لوکیشنز معلوم کر لیں اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اگر نہیں سمجھ آئے گا تو مزید جب انشاءاللہ تعالیٰ کالج کھلیں گے آپ کو سمجھایا بھی جائے گا، لیکن آپ جب تک گھر ہیں تو بہتر ہے کہ آپ پوری کتاب اچھی طریقے سے یاد کر لیں، تاکہ جب آپ کالج آئیں تو آپ کو باقی جو ہے پریکٹیکل وغیرہ جو آپ کا رہ چکا ہے وہ آپ کو یاد کروا دیا جائے۔
اور بیٹا اگر آپ کے پاس پیکج نہیں ہے، آپ نہیں یوٹیوب دیکھ سکتے، تو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی ڈیلی روٹین بنا لیں کہ آپ نے روزانہ 2 صفحے اس کتاب کے ایٹلس رکھ کے، یا کتاب کے اندر بھی نقشے موجود ہیں ان کو آگے رکھ کے ضرور آپ نے یاد کرنے ہیں. صرف آپ کو ریگولر ہونا پڑے گا. اور کامیابی کی بیٹا پہلی شرط یہی ہے کہ آپ میں ڈسپلن ہو، آپ ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق پڑھیں، اور روزانہ چاہے آپ 2 صفحے پڑھیں لیکن ناغہ نہ کریں، تاکہ پھر آپ کو آگے مشکل نہ ہو. کیونکہ جب چھٹیوں کے بعد ہم کالج آئیں گے، پھر ہم نے پریکٹیکل اپنا کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کو پریکٹیکل جو ہے وہ اس طرح آن لائن کروانا بہت مشکل ہوگا. چلیں، اللہ کی امان. اور اپنا خیال رکھیں بچے، سب بچے اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. اور عید آنے والی ہے، کسی بچے نے بازاروں میں نہیں پھرنا. سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ ایسے بھی عید ہو جاتی ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے پیرنٹس کے لیے مشکل کا باعث نہیں بنے، اور کسی بچے نے بازاروں میں نہیں پھرنا. اللہ حافظ.